حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عظیم اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن کرامات سے نوازا تھا وہ بہت قلیل اولیاء کرام کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات بابرکت ہم میں سے ایسی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے اور ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ ان کو دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید دیر سمان کی طرف چل، اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے، اس میں شامل ہو جا، ایک عظیم کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے اسے وسوسہ سمجھ کر نعوذ باللہ پڑھا اور کہا، میں دوبارہ اس وسوسے کو نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اسی رات خواب میں پھر وہی حکم ملا تو آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کروں، عیسائیوں کی اس مجلس میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ ندا آئی، اے بایزید ڈرو مت، راہبوں کا لباس پہن لو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارے اس عمل کو ہرگز گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگلے دن صبح سویرے آپ نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور عیسائیوں کی اس مجلس میں جا بیٹھے۔ جیسے ہی ان کا بڑا راہب منبر پر آ کر بیٹھا، سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، جیسا کہ کسی نے کوئی لگام اس کے منہ پر رکھ دی ہو۔ تو سب راہبر علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی طاقت آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں، آپ کے علم سے سیکھتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، لیکن وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل و حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے کچھ سوالات کروں گا، اگر اس نے سب کے صحیح جوابات دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو پھر راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ اس راہب نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے ان سوالات کے صحیح جواب دیے تو ہم تجھے بخش دیں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، اگر میں ان سوالات کے درست جوابات دے دوں تو کیا تم ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ راہب نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو اس بات کا گواہ رہنا۔ اس راہب نے اس طرح سے اپنے سوالات کرنا شروع کیے، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے۔ راہب نے پوچھا، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ دن اور رات ہیں۔ راہب نے کہا، بتاؤ وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ لوح و قلم، کرسی اور عرش عظیم ہے۔ راہب نے پوچھا، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ چار بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ راہب نے کہا، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ 5 فرض نمازیں ہیں۔ راہب نے پوچھا، وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ راہب نے پوچھا، وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ 7 آسمان ہیں۔ راہب نے پوچھا، وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ عرش بڑی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ راہب نے پوچھا، وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے۔ راہب نے کہا، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ تمتع پر 10 روزے ہیں جب کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ راہب نے پوچھا، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں
جن کی تعداد 11 تھی۔ راہب نے پوچھا وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ مہینوں کی گنتی ہے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ راہب نے پھر پوچھا وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ راہب نے کہا وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہوگی لیکن بہشت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی تھی۔ راہب نے کہا وہ قوم بتاؤ جو سچی ہوگی مگر دوزخ میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ راہب نے پوچھا اب بتاؤ کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ راہب نے کہا اب بتاؤ کہ الزاریات ذروا، الحاملات وقرا، الجاریات یسرا، المقسمات امرا کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا الزاریات ذروا یہ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی۔ حاملات وقرا بادل ہیں، الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ 14 بتاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی؟ آپ نے فرمایا وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ راہب نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مقبور کو ساتھ لے کر چلتی ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ راہب نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چیز صبح صادق ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ اس پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ آپ نے فرمایا یہ اس پانی کا ذکر ہے جو ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پانی ایک شیشی میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ راہب بولا وہ 4 بتاؤ جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ راہب نے سوال کیا یہ بتاؤ پہلا ناحق خون زمین پر کس کا بہایا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جس کے بھائی قابیل نے اسے قتل کیا۔ راہب نے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور خود ہی خرید لیا؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ مومن کی جان ہے۔ راہب نے کہا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمایا اور ناپسند فرمایا؟ آپ نے جواب دیا وہ گدھے کی آواز ہے۔ راہب نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اسے خود ہی برا کہا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ عورتوں کا مکر ہے۔ راہب نے کہا یہ بھی بتا دو کہ وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ راہب نے پوچھا کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ام البشر ہیں، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ راہب نے سوال کیا کہ بتاؤ افضل دریا کون سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیلے مصر ہیں۔ راہب نے کہا بتاؤ پہاڑوں میں سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کوہ طور ہے۔ راہب نے کہا بتاؤ سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب جانوروں میں سے افضل گھوڑا ہے۔ راہب نے پوچھا سب مہینوں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے۔ راہب نے پھر پوچھا سب سے افضل رات کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا لیلۃ القدر کی رات۔ راہب نے کہا مجھے بتاؤ تامہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تامہ قیامت کا دن ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ ایسا درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 دھوپ میں اور 3 چھاؤں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول، روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں جبکہ باقی 3 اندھیرے میں۔ راہب بولا تو اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو
जो बेजान हो, हज उस पर फ़र्ज़ ना हो, फिर भी उसने हज किया हो, बैतुल्लाह का तवाफ़ भी किया हो। आपने जवाब दिया, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। राहब बोला, बताओ कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने हैं? आपने फरमाया, कुल नबी 1,24,000 हैं, उनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल हैं। राहब बोला, वो 4 चीज़ें बताओ जिनका रंग जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। आपने फरमाया, वो आँखें, नाक, मुंह और कान हैं कि मग़ज़े सर उन सब की जड़ है। आँखों का पानी नमकीन है, मुंह का पानी मीठा है, नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी कड़वा है। राहब ने सवाल किया कि नकीर, कतमीर, फतील और सबदो लब्द क्या है और तमोरम क्या है? आपने जवाब में फरमाया कि खजूर की गुठली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है उसको नकीर कहते हैं, गुठली पर जो बारीक छिलका होता है उसे कतमीर कहते हैं और गुठली के अंदर सफ़ेदी होती है उसे फतील कहते हैं। सबदोलब भेड़ बकरी के बालों को कहते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की मखलूक को तमोरम कहते हैं। राहब ने पूछा कि गधा हींगते वक्त क्या कहता है, कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, बैल डिकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर अपनी चीखों पुकार में क्या कहता है, बुलबुल क्या कूकती है, मेंढक क्या कहता है, नाकस क्या कहता है? आपने फरमाया, गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और वो उस पर लानत भेज रहा होता है। कुत्ता भौंकने में कहता है दोज़खियों के लिए हलाकत है और वो अल्लाह ताला के गज़ब में है। बैल डकारते वक्त कहता है सुबहान अल्लाह वाबे हमदे ही। घोड़ा हिनहिनाने में कहता है पाक है मेरी हिफाजत फरमाने वाला जब जंगजू लड़ते हैं। ऊँट बिलबिलाने में कहता है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो ही मेरा कारसाज है। मोर कहता है वो बड़ी मेहर वाला है, उसने अर्शे अजीम पर इस्तवा फरमाया जैसे उसकी शान के लायक है। बुलबुल कहता है अल्लाह की पाकी बोलो जब शाम करो और सुबह करो। मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है पाक है जंगलों और चटियल मैदानों का बनाने वाला, जी पाक है खुदाए जब्बार। नाकस अपनी आवाज़ में कहता है अल्लाह ताला पाक है, वो हक है। ए इब्ने आदम, दुनिया के मशरिक़ व मगरिब में देख, किसी को हमेशा बाकी रहने वाला ना पाएगा। राहब ने पूछा बताओ वो कौन सी कौम है जिस पर वही आई, हालांकि ना वो इंसान है और ना फरिश्ते। आपने फरमाया वो कौम शहद की मक्खियाँ हैं जिन पर वही नाजिल हुई। राहब बोला बताओ कि जब रात होती है दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है। आपने फरमाया जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामिज़े इल्म में चला जाता है और जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामिज़े इल्म में चली जाती है। अल्लाह ताला का वो गामिज़ इल्म जिस तक किसी नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। राहब खामोश हो गया तो आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसका जवाब ना दिया गया हो तो बताओ। राहब ने कहा नहीं, सब सवालात के जवाबात सही दिए हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने राहब से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो ये कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी कौन सी चीज़ है। वो राहब परेशान हो गया और ख़ामोश हो गया। तो सब राहबर उलमा कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालात के जवाबात दिए, लेकिन आप उसके एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। राहब बोला कि जवाब मुझे आता है, अगर वो जवाब बता दूँ तो तुम लोग मेरी पैरवी नहीं करोगे। सब ने एक आवाज़ होकर कहा आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी पैरवी करेंगे। तो बड़े राहब ने कहा तो फिर इनके सवाल का जवाब भी सुन लो, और वो है आसमानों और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सब पैरोकार कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने जनावर वहीं तोड़ दिए। गैब से निदा आई ए बायजीद, हमने तुझे एक जन्नार पहनने का हुक्म इसीलिए दिया था कि उनके 500 जन्नार तुड़वा दिए जाएं। आप इन सब के इस्लाम में दाखिल होने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم کامیابی سے نوازا۔